آج مجھے انشاءاللہ نماز کے بارے میں کچھ کرنا ہے۔ نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، انگلش میں اس کو پریئر کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، نماز کی ایک اسپرٹ ہے، ایک اس کا فارم ہے۔ تو نماز ایک سیٹ آف ریچولز بن جاتی ہے، کچھ رسمی اعمال کا مجموعہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کی تصغیر ہوگی، اسلام کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہوگا۔ قرآن نے فارم کے بارے میں جو ڈیٹیل نہیں بتائی، تو یہ ایمفیسس دینا تھا کہ اصل چیز اسپرٹ ہے۔ اس سے ہمیں ایک کرائیٹیرین ملا، ہاؤ ٹو جج دا ٹرو اسپرٹ آف نماز۔ ایک آدمی جو نماز پڑھتا ہے، اور آج کل تو کروڑوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ لپ سروس کا کوئی معاملہ یہ نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کے سینے میں ایک سٹارم آ جائے، اس بات کو سمجھے بغیر جو نماز ادا کی جائے گی، وہ نماز خدا کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، نہ بندوں میں کوئی ویلیو ہوگی، نہ خدا کے ہاں کوئی ویلیو ہوگی۔ اسپرٹ اگر نہیں ہے تو فارم کی کوئی ویلیو نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ اسپریچول کلاس جو سی پی ایس کے تحت کیا جا رہا ہے، ویکلی بیسس پر، ہر سنڈے کو، یہ شروع ہوا تھا 2001 میں۔ اس کا مقصد کیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ یہ ایک الگ قسم کا پروگرام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کی دنیا میں ہر دن سینکڑوں بلکہ ہزاروں پروگرام ہوتے رہتے ہیں ہر جگہ۔ دوسرے پروگرام جو ہوتے ہیں ہر جگہ، ان کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو ہرا دیں۔ ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم خود اپنے کو ہرا سکیں۔ دوسرے لوگ اپنی جیت پر خوشی مناتے ہیں، ہمارے یہاں اپنی ہار پر آپ کو مطمئن ہونا ہے۔ جو آدمی خود اپنے آپ کو ہرانے کے لیے تیار ہو جائے، اسی کو ہمارے اس اسپریچول کلاس میں کچھ ملے گا۔ جو لوگ اس ذہن کے تحت سوچتے ہوں کہ کامیابی یہ ہے کہ ہم دوسرے کو ہرا سکیں، تو ان کو ہمارے اس اسپریچول کلاس میں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن و حدیث سے ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ۔ یعنی مجاہد وہ ہے جو اپنے آپ سے لڑے اللہ کی راہ میں۔ تو دوسروں پر جیت حاصل کرنا یہ ایک الگ ڈھنگ کا پروگرام ہوتا ہے۔ ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر یہ سوچ پیدا کریں، یہ سوچ کہ وہ اپنے آپ پر کنٹرول کریں، اپنی سوچ کو بدلیں،
اپنے اوپر شیطان کو حاوی نہ ہونے دیں، اپنے اندر جو نگیٹو تھاٹ ہیں اس کو زیر کریں۔ تو اسی کو میں نے کہا کہ ہمارا مقصد دوسروں کو ہرانا نہیں ہے بلکہ خود اپنے آپ کو ہرانا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں جس نے ہار قبول کی وہی آخرت میں جیت کا ریوارڈ پائے گا۔ یہاں ہارنا وہاں جیتنا ہے، یہ ہے فلاسفی ہمارے سی پی ایس کی۔ آج مجھے انشاءاللہ نماز کے بارے میں کچھ کرنا ہے۔ نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، انگلش میں اس کو پریئر کہا جاتا ہے۔ تو ایک حدیث میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، یعنی اسلام کی بیس جو ہے وہ 5 پلرس پر کھڑی کی گئی ہے۔ تو 5 پلرس میں سے ایک ہے نماز، 5 وقت کی نماز۔ اس سلسلے میں بہت سی آیتیں اور حدیثیں ہیں۔ مثلاً رسول اللہ نے فرمایا ایک حدیث میں، الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ اسی طرح الصلاۃ عماد الدین، من اقامها اقام الدین ومن ہدمها ہدم الدین۔ نماز اسلام کا کھمبا ہے۔ یعنی اسلام کو اگر ایک بلڈنگ سے تشبیہ دی جائے تو یہ بلڈنگ نماز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ڈھایا اس نے پورے دین کو ڈھا دیا۔ دیکھیے، یہ بات جو ہے نماز کے فارم کے بارے میں نہیں ہے۔ یاد رکھیے، نماز کی ایک اسپرٹ ہے، ایک اس کا فارم ہے۔ اگر آپ سمجھیں کہ یہ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں نماز کے فارم کے بارے میں ہے تو نماز ایک سیٹ آف ریچولز بن جاتی ہے، کچھ رسمی اعمال کا مجموعہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کی تصغیر ہوگی، اسلام کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہوگا کہ ہم یہ سمجھیں کہ کوئی بھی سیٹ آف ریچولز، کوئی بھی فارم اتنی بڑی چیز ہو سکتی ہے کہ اسی پر اسلام کی پوری بلڈنگ کھڑی ہوئی ہو۔ یہ اسلام کا انڈر اسٹیمیشن ہے۔ یہ تمام آیتیں حدیثیں اسلام کے بارے میں، نماز کے بارے میں اس کی اسپرٹ کے اعتبار سے ہیں، اسپرٹ۔ اسی لیے آپ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو سارے قرآن میں کہیں بھی نماز کا فارم نہیں بتایا گیا ہے۔ اگر آپ صرف قرآن ہی کو پڑھیں تو آپ اس کو پڑھ کر کے نماز پرفارم نہیں کر سکتے، کیونکہ کس طرح نماز کو پرفارم کیا جائے یہ قرآن میں کہیں بھی بتایا نہیں گیا ہے۔ اس کی کچھ ڈیٹیل حدیث میں ہے اور زیادہ ڈیٹیل اس کی فقہ میں ہے۔ کیوں؟ اس کا مقصد ہے ایمفیسس دینا۔ قرآن نے فارم کے بارے میں جو ڈیٹیل نہیں بتائی
تو یہ ایمفیسس دینا تھا کہ اصل چیز اسپرٹ ہے. اسی لیے قرآن میں ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ لوگ، وہ بلیورس کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں. خشوع وہی ہے، نہیں اسپرٹ والی نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح حدیث میں ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یتخشع، اس کی نماز نہیں جو اپنی نماز میں خشوع نہ کرے، یعنی اسپرٹ والی نماز نہ پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی جو مسجد ہے جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، ایک بار وہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مسلمان صاحب وہاں آئے. انہوں نے نماز پڑھی، غالباً 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد وہ آپ کے پاس آئے ملنے کے لیے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. آپ نے دیکھا کہ وہ فارم کو دہرا رہا ہے، لیکن اس کے ادا سے، اس کے چہرے سے، اس کے باڈی سے آپ نے یہ سمجھا کہ اسپرٹ والی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بس فارم والی نماز دہرا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. تو اسی طرح سے قرآن میں سورہ العنکبوت میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ نماز روکتی ہے ہر قسم کے ایول سے، ہر قسم کی برائی سے. اب دیکھیے کہ اگر نماز کا فارم جو ہے وہی برائیوں سے روکتا ہے تو آج مسلم سوسائٹی کو ایول فری سوسائٹی ہونا چاہیے. کیونکہ کروڑوں کروڑوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ جس مسجد میں جائیے ہر مسجد آپ کو بھری ہوئی دکھائی دے گی. دلی میں بہت سی مسجدیں ہیں، آپ کسی بھی مسجد میں جائیے مسجدیں بھری ہوئی دکھائی دیں گی. لوگ ہر جگہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو فارم کے اعتبار سے اگر فارم جو ہے وہی نماز ہوتی حقیقتاً، تو ہم یہ سین دیکھتے جو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ نماز روکتی ہے ہر قسم کے ایول سے. تو مسلمانوں کی سوسائٹی جو ہے ایول فری سوسائٹی ہوتی. لیکن اس کا الٹا ہے. کوئی بھی آدمی جو مسجد کے پڑوس میں رہتا ہو، مسلمانوں کی سوسائٹی میں رہتا ہو، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ مسلمانوں کی سوسائٹی ایول فری سوسائٹی نہیں ہے. اس کے لیے مجھے کوئی پروف دینے کی ضرورت نہیں. آپ ایک وزٹ کیجئے کسی مسلم محلے کا، ایک وزٹ کیجئے کسی مسلم کالونی کا، ایک ہی وزٹ میں آپ جان لیں کہ یہ ایول فری سوسائٹی نہیں ہے. جبکہ وہاں دھوم ہوگی مسجدوں کی، نمازیوں کی. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ نماز روکتی ہے ہر قسم کی برائی سے. دیکھیے اس میں ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے، وہ کیا؟ نماز کی اسپرٹ روکتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک چیز کو یہاں ماننا پڑے گا جو کہتے ہیں محذوف، یعنی انڈرسٹوڈ ہے وہ. تو لٹرل ٹرانسلیشن تو یہ ہے کہ نماز روکتی ہے، لیکن مطلب کیا ہے؟
نماز کی اسپرٹ روکتی ہے. تو یہ ایک واقعہ ہے کہ جس کے اندر نماز والی اسپرٹ آ جائے. ایسے بھی انڈیویجول آپ دیکھیں گے کہ جو اسپرٹ والی نماز پڑھتے ہیں تو سچ مچ ان کی زندگی ایول فری زندگی ہوگی، لیکن ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں. تو بہرحال آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر ہم فارن والے اسلام کا بہت کم ذکر کرتے ہیں، کیونکہ وہ سب لوگ جانتے ہیں، ہر طرف اس کا چرچا ہے. ہم اسپرٹ والے اسلام کا چرچا کرتے ہیں یہاں پر. تو آج میں اسی پر کچھ کہوں گا کہ نماز کی اسپرٹ کیا ہے. یعنی نماز کی اسپرٹ کیا ہے جس کو ہر بلیور کے اندر انکلکیٹ کرنا چاہتا ہے اسلام. یہاں میں ایک حدیث سے شروع کروں گا. ایک حدیث جو کئی کتابوں میں آئی ہے، مثلا مسلم، صحیح مسلم میں، مسند احمد میں. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک شخص پرافٹ کے پاس آیا. اس نے ایک کوشچن کیا. اس نے پوچھا کہ اے خدا کے رسول، دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے اور دنیا میں سب سے بری جگہ کون ہے؟ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے اور دنیا میں سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ مجھ کو بھی نہیں معلوم. یہ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں اور مسند احمد میں اور بھی بعض کتابوں میں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی اس سوال کا جواب نہیں معلوم. اس کے بعد جبریل آئے. جبریل تو آپ کے پاس آتے رہتے تھے. تو آپ نے یہ سوال جبریل اینجل جو تھے ان سے رکھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جبریل کا ڈائریکٹ کنٹیکٹ خدا سے ہوتا رہتا ہے. یعنی وہ اس پوزیشن میں تھے کہ وہ خدا سے ڈائریکٹ پوچھ سکیں. تو آپ نے جبریل سے کے سامنے یہ سوال رکھا کہ سب سے اچھی جگہ دنیا میں کون ہے، سب سے بری جگہ دنیا میں کون ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ مجھ کو بھی نہیں معلوم. اس کے بعد کیا ہوا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جبریل اوپر آسمان کی طرف اٹھے، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں، جبریل کہتے ہیں کہ میں خدا سے اتنا زیادہ قریب ہوا جتنا قریب میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ ایک دوسرے سے قریب ہیں. خدا سے قریب ہونا ایسی شکل میں نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا زیادہ قریب ہوا جتنا قریب اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اور پھر میں نے پوچھا خدا سے یہی سوال. تو خدا کی طرف سے جو جواب آیا وہ یہ تھا کہ خیر المقام الی اللہ مساجدہا وشر المقام الی اللہ اسواقہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے نزدیک دنیا میں سب سے بری جگہ اس کے بازار ہے، شاپنگ سینٹر ہے، اور خدا کے نزدیک سب سے اچھی جگہ دنیا میں مسجد ہے جہاں نماز ادا کی جاتی ہے. یہ جواب بہت زیادہ سوچنے کا ہے. کافی سوچ کر ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس جواب کے اندر کیا گہرائی ہے. دیکھیے، میں نے اس پر غور کیا تو میری سمجھ میں آیا کہ کیا فرق ہے شاپنگ سینٹر. شاپنگ سینٹر بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے ورلڈلی ایکٹیویٹیز کو. یعنی صرف وہی اسپاٹ مطلب نہیں ہے جہاں کوئی
بلڈنگ کھڑی ہے, آپ جا کر شاپنگ کرتے ہیں. شاپنگ سینٹر دراصل ریپرزینٹ کر رہا ہے مسجد کے باہر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کو, مٹیریل مقصد کو لے کر. اور مسجد سے مراد ہے وہ جگہ جہاں کے نماز پڑھی جاتی ہے, خدا کی یاد کی جاتی ہے. تو جہاں تک اس پر غور کرنے کے بعد میں نے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ اصل چیز یہ بتانا ہے وہ مائنڈ جو بنتا ہے دونوں جگہ, مائنڈ, اسپرٹ, اندر کی سوچ جو بنتی ہے. تو شاپنگ سینٹر میں کیا ہوتا ہے, ورلڈلی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ورلڈلی ایکٹیویٹیز, آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر اسپریچول ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی ہیں. وہاں کوئی بیٹھ کر خدا کو یاد نہیں کرتا ہے, وہاں بیٹھ کر کوئی قرآن میں سوچ نہیں کرتا, پڑھ کر کے سوچتا نہیں اس کو. ورلڈلی ایکٹیویٹیز کے سینٹر کا نام ہے شاپنگ سینٹر. اور ادر ورلڈلی ایکٹیویٹیز کا نام ہے مسجد. مسجد میں آپ خدا کے چرچے کے لیے آتے ہیں, خدا کی یاد کے لیے آتے ہیں, خدا کی ورشپ کرنے کے لیے آتے ہیں. تو مسجد کیا ہے, وہ یعنی ادر ورلڈلی کانسیپٹ ہے کہ موت کے بعد جو ایک دنیا آنے والی ہے جہاں خدا سامنے آ جائے گا, فرشتے سامنے آ جائیں گے, جنت دوزخ سامنے آ جائے گی, تو اس کے چرچے کی جگہ ہے مسجد. اور ہماری ورلڈلی جو چیزیں ہیں اس کے چرچے کی جگہ ہے شاپنگ سینٹر. تو اس معنی کیا ہوئی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ شاپنگ سینٹر میں جانا کوئی حرام ہے. کوئی قرآن میں خود ہے کہ یمشی فی الاسواق پیغمبر کے بارے میں, کہ پیغمبر بازاروں میں بھی جاتے ہیں. اس زمانے میں جو اب شاپنگ سینٹر کہا جاتا ہے, اس زمانے میں اس کو مارکیٹ کہا جاتا تھا یا بازار کہا جاتا تھا. تو خود پیغمبر بازار میں جاتے تھے, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. لیکن فرق کیا تھا, پیغمبر جاتے تھے بازار میں ایک مشن لے کر. عام لوگ جاتے ہیں وہاں کس کے لیے, وہ کنزیومر آئٹم کے لیے. بہت فرق ہے. عام انسان جاتا ہے شاپنگ سینٹر میں جو کہتے ہیں کنزیومر گڈس, کنزیومر آئٹمس. جب میں اپنی کمزوریوں کو دیکھتا ہوں, آپ دیکھتے ہیں کہ میں کتنا کمزور ہوں, تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی 610 عیسوی میں مکہ میں, تو اس وقت آپ ساری دنیا میں اکیلے مومن تھے. آپ نے اپنی آس پاس کے لوگوں کو, فیملی والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ مجھے خدا نے یہ ڈیوٹی دی ہے کہ میں خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤں, تو آپ لوگ میرا ساتھ دیجیے. تو اس وقت قریش کے لوگ اور آپ کی فیملی کے لوگ وہاں اکٹھا تھے. کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا, کسی نے بھی نہیں کہا کہ میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں. پھر ایک پاس کے بعد ایک بچہ کھڑا ہوا. یہ وہی تھے جن کو ہم حضرت علی کے نام سے جانتے ہیں, علی ابن ابی طالب. اس وقت وہ ایک نوجوان تھے,
تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں. تو وہ اتنے چھوٹے سے تھے اور اس وقت وہ ان کی ہیلتھ بھی اچھی نہیں تھی, دبلے سے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ انت یا علی, انت یا علی, تم اے علی, تم اے علی. یعنی اتنا بڑا کام ہے جس میں بڑے بڑے لوگوں کی ضرورت ہے, اور تم ایک چھوٹے سے بچہ ہو اور کمزور بھی ہو, تم کہتے ہو کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. تو یہاں سے اسلام شروع ہوا. انت یا علی, انت یا علی. تو بڑے کام کا آغاز ہمیشہ, بڑا کام ہمیشہ چھوٹے سے شروع ہوتا ہے. یاد رکھیے, جس کام کو شروع ہی میں آپ بڑا دیکھیں وہ سمجھ کہ بڑا کام نہیں ہے. پوری ہسٹری میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ کوئی بڑا کام بڑے آغاز سے شروع ہوا ہوا. کبھی بھی بڑا کام کراؤڈ سے شروع نہیں ہوتا, بھیڑ سے شروع نہیں ہوتا, چھوٹے آغاز سے شروع ہوتا ہے بڑا کام. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اسی کے ایک مثال ہیں. مقصد تو ہمارا یہ ہے کہ ایک نئی ہسٹری بنائیں, اسلام کو ری پروسیس کریں, سچائی کو ری پروسیس کریں ہسٹری میں. یعنی ہسٹری کو ری پروسیس کرنا اتنا بڑا کام ہے. پروفیٹک ہسٹری جو ہے اس کو ری پروسیس کرنا. لیکن معاملہ وہی کہ انت یا علی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سولس ہے ہمارے لیے کہ بڑا کام ہمیشہ چھوٹے ہی سے شروع ہوتا ہے. جس کام میں دیکھیں کہ شروع ہی میں وہاں دھوم دھام ہے تو سمجھ لیے کہ وہ بڑا کام ہی نہیں ہے, وہ بڑا کام ہی نہیں ہے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا, حدیث میں آیا ہے کہ دا بیسٹ پلیس in the world is its masjid, is mosque, and the worst place in the world is its shopping center. تو ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لحاظ سے ہے کہ دونوں جگہ دو الگ الگ مائنڈ بنتا ہے, الگ الگ سوچ بنتی ہے. ایک ورڈ میں اگر میں کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ شاپنگ سینٹر یا ورلڈلی ایکٹیویٹیز کی دنیا میں کیا ہوتا ہے, وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ دس ورلڈلی مائنڈ بنتا ہے, دس ورلڈلی مائنڈ. اور مسجد کا مقصد یہ ہے کہ ادر ورلڈلی مائنڈ بنانا. تو دس ورلڈلی مائنڈ اور ادر ورلڈلی مائنڈ, یہ ڈفرینس ہے, اس کی وجہ سے دونوں میں اتنا بڑا ڈفرینس ہو جاتا ہے. اب آپ اس کرائٹیرین کو لے کر نماز کے بارے میں دیکھیے. آپ جانتے ہیں کہ نماز 24 گھنٹے میں 5 ٹائم پڑھی جاتی ہے. اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ مؤذن کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے. یہ کال روزانہ 5 بار ہوتی ہے. اس اذان میں بار بار کہا جاتا ہے اللہ اکبر, اور نماز میں, اقامت میں, اذان میں 24 گھنٹے میں بار بار یہ ورڈ ریپیٹ ہوتا ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی مولانا ذکوان ندوی سے میں نے کہا کہ آپ گنیے کہ 5 بار نماز میں کتنی بار ریپیٹ ہوتا ہے یہ ورڈ اللہ اکبر. تینوں نے اور ان کی مسز عائشہ نے دونوں نے مل کر باقاعدہ اس کو کاؤنٹ کیا. انہوں نے بتایا کہ 326 ٹائم
326 بار 24 گھنٹے میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے. اس کو لے کر جب میں نے سوچا تو میری سمجھ میں آیا کہ نماز کا سب سے بڑا جو پرپز ہے، سب سے بڑا جو مقصد ہے، وہ ہے اللہ اکبر کی اسپرٹ لوگوں کے اندر پیدا کرنا. ٹو انکلکیٹ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ گاڈ از گریٹ. گاڈ از گریٹ، اور کوئی اور چیز گریٹ نہیں ہے. اس کو لے کر میری سمجھ میں آیا کہ نماز کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ گاڈ از گریٹ والی اسپرٹ لوگوں کے اندر پیدا کرنا. یعنی گاڈ alone از گریٹ. گاڈ alone از گریٹ اینڈ نتھنگ ایلس از گریٹ. یہ ہے بیسک. 326 بار جب اس ورڈ کو 24 گھنٹے میں دہرایا جائے، یعنی آفٹ ریپیٹڈ ورڈ ہے یہ نماز کا، تو بالکل انڈرسٹینڈیبل ہے یہ بات کہ نماز کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ اسپرٹ پیدا کرنا کہ گاڈ alone از گریٹ اینڈ نتھنگ ایلس از گریٹ. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زندگی کی ساری باتیں ہی آ گئی. ساری باتیں اسی میں آ گئی. اگر آپ اس مائنڈ کو لے کر کے دنیا میں جئیں کہ بڑا تو صرف خدا ہے، باقی کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ ساری ایول ایکٹیویٹیز ختم ہو جائیں گے جس کو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. ایول ایکٹیویٹیز کیوں ہیں؟ ادر دین گاڈ کسی کو بڑا سمجھ کر. ساری ایول ایکٹیویٹیز کے پیچھے جو سائیکالوجی ہے، جو سوچ ہے، وہ یہ کہ کسی نہ کسی ادر دین گاڈ کو ہم بڑا مان لیتے ہیں. مثلاً ہم منی کو بڑا مان لیتے ہیں. منی کو بڑا مان کر کے ہر قسم کا کرپشن کرتے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ منی کمائیں. ہم فیم کو بڑا مان لیتے ہیں تو اپنے کو فیمس بنانے کے لیے سب کچھ کر ڈالتے ہیں. ساری ایول پریکٹسز کرتے ہیں تاکہ ہم وہ پاپولر ہوں. اس طرح سے ہم پولیٹیکل پاور کو بڑا مان لیتے ہیں تو پولیٹیکل پاور کو گین کرنے کے لیے ہم سارا گڑبڑ مچاتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں. یہاں تک کہ ایک گھر کو آپ لیجیے جہاں ساس اور بہو کا جھگڑا ہوتا ہے، وہ کیوں؟ ساس چاہتی ہے کہ میں بڑا بنوں، بہو چاہتی ہے کہ میں بڑا بنوں. گھر کے اندر جو چھوٹا سا ایک چھوٹی سی دنیا ہے، ایک منی اسٹیٹ ہے، اس کے اندر ساس چاہتی ہے کہ میں بڑی بن جاؤں، بہو چاہتی ہے کہ میں بڑی بن جاؤں، تو اسی کا ٹکراؤ ہوتا ہے. اور ساری گھر کے اندر جو نگیٹو ایکٹیویٹیز یا برائیاں آتی ہیں وہ صرف اسی لیے ہوتی ہے، اپنے کو بڑا بنانے کے لیے. تو گھر سے لے کر کے پارلیمنٹ تک پوری زندگی کو پھیلا کر آپ دیکھ لیجئے تو کسی نہ کسی ادر دین گاڈ کو آدمی نے بڑا بنایا ہوگا اور اس کے لیے وہ سارا ایول پریکٹسز کر رہا ہوگا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف اپنے آپ کو آدمی بڑا سمجھ لیتا ہے، اپنی ایگو کو قائم کرنے کے لیے وہ سچائی کو اکنالج نہیں کرتا، کسی بات کا اعتراف نہیں کرتا. کیوں؟ اس کو ایگو باقی رہے، دوسری چیزیں کچھ بھی ہو جائے ان کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے زندگی کے بارے میں کہ یہ جو نماز میں سکھائی جاتی ہے کہ گاڈ alone از گریٹ اینڈ نتھنگ ایلس از گریٹ.
خدا کی سب بڑائی صرف خدا، ایک خدا کے لیے، اس کے سوا جو کچھ ہے سب چھوٹا ہے، سب چھوٹا ہے، سب چھوٹا ہے۔ آپ سوچیے، یعنی سائیکولوجیکلی سوچیے، کیا کبھی بھی کوئی شخص کسی چھوٹی چیز کے لیے اب ساری دوڑ دھوپ مچائے گا؟ ایک چیز کو چھوٹا سمجھ لے، اس کے لیے وہ کیا ساری ایول پریکٹسز کرے گا؟ آدمی جھگی جھوپڑی کے لیے نہیں کرتا کرپشن، کوٹھیوں اور محلوں اور پیلسز کے لیے کرتا ہے کرپشن، کیونکہ اس کو بڑا سمجھتا ہے وہ۔ تو یہ سارے ہی نگیٹو تھاٹ، ایول پریکٹسز، سارے کرپشن کا کاٹ ہے یہ اسپرٹ، کہ بڑا تو صرف خدا ہے، باقی ساری چیزیں چھوٹی ہیں۔ اچھا، یہ ہے جو کال یا اذان جو نماز میں ہر نماز کے پہلے دی آتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہوتا ہے وضو، یعنی پانی سے ہاتھ پاؤں کو، چہرے کو دھونا۔ یہ دھونا جو ہے یہ کوئی ریچولس نہیں ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ سچ پوچھے تو سمبولک سینس میں یہ اسپریچول پیوریفیکیشن کا معاملہ ہے۔ یعنی بظاہر تو آپ دھوتے ہیں اپنے ہاتھ پاؤں کو اور باڈی کے کچھ پارٹس کو، لیکن جس اسپرٹ کو جگانا مقصد ہے وہ ہے اسپریچول پیوریفیکیشن۔ اسی لیے جب وضو پورا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ خدایا میرے دل کو پاک بنا دے۔ دیکھا، یعنی انہوں نے، آدمی نے بظاہر تو دھویا اپنے ہاتھ پاؤں کو، لیکن دعا کیا پڑھ رہا ہے کہ خدایا میرے دل کو پاک پاک بنا دے۔ تو وہ گویا کہ اوپر کا ایک ایکٹ کر کے اپنے اندر کو پیوریفائی کر رہا ہے۔ یہ ہے وضو۔ یعنی آدمی اب تک جو مسجد کے باہر ورلڈلی ایکٹیویٹیز میں، جہاں اس کو بہت سی چیزوں کے بیچ میں جینا پڑ رہا تھا، ان سب سے الگ کر کے ایک سیکلوژن، ایک ایسی جگہ آتا ہے جہاں وہ سیکلوژن میں کچھ دیر، کچھ مومنٹ بتائے۔ یعنی ورلڈلی ایکٹیویٹیز سے الگ کر کے کچھ مومنٹ کے لیے وہ ایک ایسے پلیس میں آتا ہے جہاں سیکلوژن میں رہ کر کے، الگ تھلگ رہ کر کے وہ اپنے کو پیوریفائی کرے، خدا گریٹنس کو یاد کرے، اور دوسری چیزیں بڑی نہیں ہیں ان کو اپنے دل میں بٹھائے۔ اس کے لیے آتا ہے وہاں پر وہ۔ تو یہ ہے، یعنی نماز کے بعد جو پہلا ایکٹ کیا جاتا ہے وضو، اس کی اسپرٹ، وضو کی اسپرٹ ہاتھ پاؤں دھونا نہیں ہے، وضو کی اسپرٹ سیلف پیوریفیکیشن ہے۔ اپنے دل کو، اپنے مائنڈ کو، اپنے سول کو پیوریفائی کرنا، یہ ہے اسپرٹ وضو کی۔ تو بظاہر آپ دھوتے ہیں اپنے ہاتھ پاؤں کو، لیکن جو اسپرٹ جگاتے ہیں اپنے اندر، جو سوچ اپنے اندر جگاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خدا سے آپ دعا کرتے ہیں کہ خدایا جس طرح پانی نے میرے ہاتھ پاؤں کو صاف کیا، تو اپنی رحمت سے میرے مائنڈ کو، میرے دل کو پاک صاف بنا دے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ نماز میں جو 5 ٹائم ڈیلی پڑھی جاتی ہے، تو سب سے زیادہ جو ورڈ بولا جاتا ہے وہ ہے اللہ اکبر، یعنی مور دین 300 ٹائمس۔ اللہ اکبر کا ورڈ نمازوں میں مور دین 300 ٹائمس پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے گاڈ از گریٹ، گاڈ از گریٹ۔ دیکھیے، ہر بات میں کچھ چیز انڈرسٹوڈ ہوتی ہے،
ہر بات میں کوئی بھی بات ہو تو جو سینٹینس آپ بولتے ہیں ساری بات اسی کے اندر نہیں آتی، کچھ چیز انڈرسٹوڈ رہتی ہے. یہ ایک پرنسپل ہے. تو اسی طرح سے جب آپ کہتے ہیں گاڈ از گریٹ تو اس میں ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے. وہ کیا؟ آئی ایم ناٹ گریٹ. اگر اپنے آپ کو بھی بڑا مانتے رہیں آپ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے خدا کو نہیں بڑا مانا. جب بھی دو لائنیں ہیں آپ کہیں کہ یہ لائن بڑی ہے، اس کا مطلب یہ کہ دوسری لائن چھوٹی ہے. اگر چھوٹی لائن کو بھی آپ بڑا مانتے رہیں تو آپ نے بڑی لائن کو بھی بڑا نہیں مانا. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ گاڈ از گریٹ تو اس میں اپنے آپ یہ بات انکلوڈڈ ہے کہ آئی ایم ناٹ گریٹ. اس سے ہمیں ایک کرائیٹیرین ملا ہاؤ ٹو جج دا ٹرو اسپرٹ آف نماز. ایک آدمی جو نماز پڑھتا ہے، اور آج کل تو کروڑوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو جیسا کہ میں نے ایک حدیث سنائی آپ کو کہ کسی کی نماز کو دیکھ کر پرافٹ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. تو میں آپ کو ایک کرائیٹیرین دیتا ہوں، بہت ہی کلیئر کٹ کرائیٹیرین. وہ کیا کہ یہ جو میں نے عرض کیا کہ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ گاڈ از گریٹ اینڈ آئی ایم ناٹ گریٹ. ان ادر ورڈس اس کا مطلب کیا ہے؟ اسپرٹ آف ماڈسٹی. نماز انکلکیٹ کرتی ہے اسپرٹ آف ماڈسٹی کو، یعنی خدا کو بڑا مان کر اپنے آپ کو چھوٹا بنا لینا. یہ ہے کرائیٹیرین. کوئی بھی شخص جو آپ کو نماز پڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو اگر آپ پائیں کہ سچ مچ اس کے اندر ماڈسٹی ہے، آروگنس ختم ہو گیا ہے، ایگوئزم نہیں ہے اس کے اندر، تب سمجھیے کہ اس نے اسپرٹ والی نماز پڑھی. اور اگر نماز پڑھ کر بھی اس کے اندر آروگنس ہے، ایگوئزم ہے، تو اسے کہہ دیجیے کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ تم پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. یعنی پروفیٹک لینگویج میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں. تو نماز یا صلاۃ یا پریئر کسی آدمی کی، جو آدمی نماز پڑھتا ہو، اس کو جانچنے کا جو کرائیٹیرین ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ماڈسٹی کی اسپرٹ آئی ہو. تو میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کسی نماز پڑھنے والے کے اندر ماڈسٹی کی اسپرٹ نہ پائیں، وہ لڑتا جھگڑتا ہو. لڑتے جھگڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک بھائی ایگوئسٹ ہونا. صرف ایگوئسٹ لوگ ہی آپ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. آروگنس کا مطلب کیا ہے؟ جو آدمی دوسرے کو اکنالج نہ کرے وہ آروگنٹ ہوتا ہے. تو جو آدمی کے اندر آروگنس نہ جائے، ایگوئزم نہ جائے، لڑنا جھگڑنا نہ جائے، تو کہہ سکتے ہیں آپ کہ پرافٹ نے جو کہا ہے وہ تو بار پر اپلائی ہو رہا ہے کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو کہ تم نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے. یہ ہے نماز کی اصل اسپرٹ. تو میں نے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی، آپ آگے کو لیجیے. جب ایک شخص نماز شروع کرتا ہے تو نماز میں کچھ دعائیں، کچھ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، کچھ قرآن کی آیتیں اور کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں. تو بس ساری باتوں کا یا ساری دعاؤں کا یا ساری آیتوں کا چرچا نہیں کروں گا اس وقت. سلیکٹڈ وے میں کچھ باتوں کا چرچا کروں گا کہ کس طرح وہ ریلیٹڈ ہے نماز کی اصل اسپرٹ سے. دیکھیے، ہر نماز میں قرآن کی ایک سورہ پڑھی جاتی ہے، ایک چیپٹر چھوٹا جو ہے
پہلا چیپٹر جو قرآن کا ہے، بالکل پہلا. قرآن میں آپ جانتے ہیں کہ 114 چیپٹرس ہیں، کچھ چھوٹے کچھ بڑے. تو ایک بہت ہی چھوٹا سا چیپٹر ہے جو قرآن کا گویا پہلا چیپٹر ہے، وہ گویا قرآن کا پریفیس سمجھ لیجیے اس کو ہر نماز میں ضرور پڑھا جاتا ہے. ہر نماز میں. حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ الا باللم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو آدمی اس سورہ کو نماز میں نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں. اس کو کہتے ہیں الفاتحہ. اس کا جو پہلا سینٹنس ہے، دیکھیے کیا ہے، الحمد للہ رب العالمین. یعنی میں شکر کرتا ہوں اللہ کا جو مالک ہے سارے عالم کا. تو کیا پہلا جو لیسن ہے نماز کا وہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر شکر کی اسپرٹ پیدا ہو، یعنی اکنالج کرنا. شکر کا مطلب ہے اکنالج کرنا. شکر کا مطلب ہے اکنالج کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو آدمی انسان کو اکنالج نہیں کرے گا وہ خدا کو بھی اکنالج نہیں کرے گا. جو انسان کا شکر ادا نہ کرے وہ خدا کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا. تو اکنالج کرنا یہ پہلی چیز ہے جو نماز میں سکھائی گئی. مذہبی زبان میں اس کو شکر کہتے ہیں، ریلیجیس لینگویج میں اسی کو شکر کہتے ہیں. شکر کیا ہے؟ شکر یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوٹھی موٹر ہو جائے، بڑا سا جاب مل جائے، بہت فیم مل جائے، آپ کو بہت پولیٹیکل پاور مل جائے تو آپ کہیں کہ خدا کا شکر ہے. نہیں، یہ میرے نزدیک جھوٹا شکر ہے. جھوٹا شکر کیوں ہے؟ سچا شکر صرف وہ ہو سکتا ہے جس میں سارے انسان برابر ہوں. سارے انسان برابر ہوں. اگر آپ یہ کہیں کہ ثانیہ مرزا کو جو اچیومنٹ ملی تو اس نے کہا خدا کا شکر ہے، تو سب کو تو نہیں ملے گی، وہ سب کو تو نہیں ملے گی. تو خدا کیسے ایسا کر سکتا ہے کہ ایک ایسا کرائیٹیرین مقرر کرے جو کچھ ہی لوگوں کو ملے؟ کیونکہ سب سے بڑا ریوارڈ جو ہے خدا کے ہاں وہ ہے شکر پر. شکر پر یعنی الحمدللہ جو ہے شکر، اس پر سب سے بڑا ریوارڈ ہے. تو آپ سوچئے کہ کیا خدا ایسا کرے گا کہ ایک ایسا پرنسپل بنائے جس میں دو چار لوگوں ہی کو بڑا ریوارڈ ملنے والا ہو اور لوگ جو ہیں ان کو کوئی ریوارڈ ہی نہیں ملے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. خدا سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، سب کو، جسے ماں اپنے سب بچوں کو ایک نظر سے دیکھتی ہے. تو خدا نے جب یہ کہا کہ سب سے بڑا ریوارڈ ملے گا شکر پر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک کے لیے وہ اچیویبل ہو. اگر ہر ایک کے لیے وہ اچیویبل نہ ہو تو وہ پھر خدا کی بات ہی نہیں ہوئی، وہ تو ڈسکرمنیشن آ گیا اس کے اندر. تو کوئی بھی ایسا انٹرپریشن شکر کا جس میں سارے لوگوں کے لیے وہ اچیویبل نہ ہو تو وہ صحیح نہیں ہے. وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے. وہ اس لیے صحیح بات کیا ہے؟ شکر خدا کا کرنا اس چیز پر جو آلریڈی ہر ایک کو ملا ہوا ہے، پیدا ہوتے ہی مل جاتا ہے ہر ایک کو. مثلا آپ کا یہ باڈی، آپ کا یہ مائنڈ، آپ کی یہ آنکھ، آپ کے باڈی میں ڈائجسٹو سسٹم، بولنے کی
پاور، سننے کی پاور، انہی پر شکر کرنا ہے جو ہر ایک کو برابر ملا ہوا ہے، جنم ہی سے مل جاتا ہے. تو کیا شکر وہ ہے جو کیا جائے اس پر جو آلریڈی ہر ایک کو ملا ہوا ہے، وہ نہیں کہ جو کما کر آپ حاصل کرتے ہیں. پھر تو ہر آدمی بڑا شکر ادا نہیں کر سکتا. میں ایک قصہ عرض کروں. میں ایک بار سری نگر میں تھا، کشمیر میں. تو وہاں پر میری ایک اسپیچ تھی، وہ اوپن پلیس پہ تھی، وہ کھلا میدان تھا. تو سامنے ہمیں ہمالیہ پہاڑ دکھائی دے رہا تھا. تو وہاں پر تھی، تو یہی بات چل رہی تھی، شکر کی بات. تو میں نے وہاں یہ بات کہی کہ شکر جو ہے وہ کیا چیز ہے. تو میں نے ایک سوال کیا. میں نے کہا کہ آنکھ جو ہے، صرف آنکھ ہی اتنی بڑی چیز ہے کہ جس پر شکر کرنے کے لیے آپ پر زبان نہیں، جو ہر ایک کو پیدا ہوتے ہی مل جاتی ہے. ادھر آدمی پیدا ہوا اور آنکھ لے کر آ گیا، کوئی کمائی کیے بغیر آنکھ مل گئی اس کو. تو میں نے کہا کہ اتنی بڑی چیز، آپ جانتے ہیں کہ آنکھ جو ہے آدمی کے پاس اگر نہ ہو تو ساری دنیا اندھیری ہو جائے. آپ آنکھ بند کر کے 5 منٹ کہیں کھڑے ہو جائیے تو یہ ساری دنیا آپ کے لیے اندھیری ہوگی، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہوگی. ابھی میں یہاں آنکھ بند کر لوں تو یہاں نہ کوئی حال ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی یہاں پر کیمرہ ہے، کچھ بھی نہیں، سب ختم. تو کہا جاتا ہے کہ جو انفارمیشن ہم گیدر کرتے ہیں باہر سے، اس میں مور دین 80% آنکھ کے تھرو ہوتی ہے، آنکھ کے ذریعے ہوتی ہے، مور دین 80%. تو میں نے کہا کہ یہ بتائیے، ایک سوال کیا میں نے آڈینس سے، یہ بتائیے کہ اگر ایک اینجل آتا ہے خدا کی طرف سے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ہمالیہ جو دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، یہ پورا کا پورا آپ کو گولڈن ماؤنٹین بنا کر دے دیا جائے گا، سونے کا پہاڑ. کنڈیشن صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی دونوں آنکھیں لے لی جائیں گی. گولڈن ماؤنٹین آپ کو ملے گا اس شرط پر، اس کنڈیشن پر کہ پھر آپ دیکھنے قابل نہیں ہوں گے، دونوں آنکھیں بطور پرائز کے لے لی جائیں گی. تو کیا آپ کو منظور ہوگا؟ تو ایک آدمی، ایک سینئر آدمی کھڑا ہوا، اس نے بڑی ہی درد کے ساتھ کہا کہ ایسے گولڈن ماؤنٹین کو لے کر ہم کیا کریں جس کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس 2 آنکھیں بھی نہ ہوں. ایسے سونے کے پہاڑ کو لے کر ہم کیا کریں جس کو دیکھنے کے لیے ہمارے 2 آنکھیں بھی نہ ہو. تو میں نے اس پر ایڈ کیا کہ دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے. یہ 2 آنکھیں جو خدا کی طرف سے ہم کو فری میں ملی ہوئی ہیں، تو میں نے کہا یہ 2 آنکھیں سونے کے پہاڑ سے زیادہ قیمتی ہیں. یہ 2 آنکھیں سونے کے پہاڑ سے زیادہ قیمتی ہیں. اس پر شکر کرنا ہے. شکر کے لیے ہمیں انتظار نہیں کرنا ہے کہ میرے پاس بہت بڑی کوٹھی ہو جائے، میرے پاس بہت بڑی کار ہو جائے، میرے پاس بہت بڑا بینک بیلنس ہو جائے، مجھ کو بہت بڑا پولیٹیکل پاور مل جائے. اس کو جو آدمی ویٹ کرے گا تو وہ کبھی شکر نہیں کر سکتا. یہی آلریڈی جو کچھ ملا ہوا ہے اسی پر شکر کرنا ہے. یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھ، یہ کان، یہ ناک. ایک سائنٹسٹ نے لکھا ہے جو خدا کو نہیں مانتا تھا، تو اس نے کہا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میری بچی آ کر میری کرسی کے پاس کھڑی ہو گئی. غالباً اس کی گرینڈ ڈاٹر تھی وہ.
تو جب کھڑی ہو گئی اور اس سے وہ بات کر رہا تھا تو اچانک اس کے اندر یہ سوچ آئی کہ کیسے ایسا پاسبل ہوتا ہے کہ میں بول رہا ہوں اور میری بچی سن رہی ہے اس کو. تو کان کے میکینزم پر سوچنے لگا میں. کیا چیز ہے کان؟ کیا چیز ہے زبان؟ کیسے میں بولتا ہوں، کیسے بچی سنتی ہے اور کیسے مائنڈ اس کو سمجھتا ہے. تو وہ لکھتا ہے کہ یہ سوچتے ہوئے مجھے ایسا لگا کہ میں خدا کے بلیف کے پاس پہنچ رہا ہوں، خدا کو ماننے کے قریب ہوتا جا رہا ہوں. تو جلدی سے اسے مائنڈ کو جھٹک دیا اور سوچنا بند کر دیا. ہر لمحہ، ہر وقت، ہر مومنٹ آدمی جن تجربات میں جیتا ہے وہ تجربات اس کو خدا کی یاد دلاتے ہیں. لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ تجربات، وہ ایکسپیرئنس ہماری اپنی خواہش کے خلاف ہوتے ہیں تو ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے. کیونکہ اس سائنٹسٹ نے یہ مان لیا تھا کہ خدا نہیں ہے. اب جب ایک چیز کچھ سامنے آئی جو کہہ رہی تھی کہ خدا ایگزسٹ کر رہا ہے، تو اپنی اس چاہت کی وجہ سے، نہ کہ کسی ریزن کی وجہ سے، اس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں تھی، صرف چاہت، اس نے انکار کر دیا. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز میں جو کہا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو سمپلی یہ کچھ ایک ورڈ نہیں ہے جس کو ریسائٹ کرنا کافی ہو. وہ ایک اسپرٹ کو انکلکیٹ کرنا ہے، اسپرٹ آف شکر، اسپرٹ آف اکنالجمنٹ. لیکن وہ لپ سروس کا کوئی معاملہ یہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کے سینے میں ایک اسٹارم آ جائے، یہ سوچ کر کے کہ کیسا بڑا خدا ہوگا وہ جس نے یونیورس کو بنایا، جس نے سولر سسٹم کو بنایا، جس نے اسٹار کو بنایا، جس نے پلینٹ کو بنایا، جس نے مجھ کو بنایا اور ایسے بیوٹیفل دنیا رہنے کے لیے دی. یہ سوچ کر کے آپ کے اندر ایک ایک اسٹار جھاگ پڑے شکر کا، اور آپ جھک جائیں خدا کے آگے. یہ ہے الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین کوئی کچھ ریسائٹ کرنے کا ایک کچھ ورڈ نہیں ہے، ایک سینٹینس نہیں ہے، ایک اسپرٹ کو اپنے اندر انکلکیٹ کرنے کا معاملہ ہے. تو اس طرح کی چیزیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں. عام طور پر نماز کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے پڑھا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین بعض صورتوں میں، اور اس کے بعد ایک کوئی سورہ پڑھ جاتی ہے. بعض رکعتوں میں اکیلے الحمدللہ پڑھا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر الحمدللہ کے ساتھ ایک اور کوئی سورہ یا چیپٹر جس کو ہم کہتے ہیں اس کو شامل کیا جاتا ہے. تو مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی چیپٹر جو سبھی نماز والوں کو یاد رہتی ہے وہ ہے سورہ العصر. یہ پڑھتے ہیں، اکثر لوگ پڑھتے ہیں اس کو نماز میں. والعصر ان الانسان لفی خسر، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم از اے وٹنس دیٹ مین از ان لاس، LOSS. زمانہ گواہ ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے. ٹائم از اے وٹنس دیٹ مین از ان لاس. اس پر ایک کمنٹیٹر ہے، اس کا نام ہے امام رازی، قرآن کے کمنٹیٹر. انہوں نے اس کی کمنٹری لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے کہ گزرتا ہوا زمانہ کو خدا نے وٹنس بنایا. اس کس بات کا؟ کہ انسان گھاٹے میں ہے. تو ان کا اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں آئس، برف کی مثال سے.
کیونکہ برف کیا چیز ہے؟ برف از سم تھنگ ڈفرینٹ فرام آئرن اور اسٹون. لوہے کا ٹکڑا ہے ویسے 50 برس تک پڑا رہے گا وہ. پتھر کا ٹکڑا ہے ویسے 1000 برس تک پڑا رہے گا وہ. لیکن آئس کیا ہے؟ وہ برابر پگھلتی رہتی ہے، پگھل پگھل کم ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ ختم ہو جاتی ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ قرآن کا یہ ورس جو ہے، یہ چیپٹر ہے، وہ بتا رہا ہے کہ انسان کی لائف جو ہے جسٹ لائک آئس ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پیدا ہونے کے بعد دن بدن کیا ہوتا ہے، ہماری عمر گھٹتی رہتی ہے، ختم ہوتے جاتے مر جاتے ہیں. یعنی پیدا ہوتے ہی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. پیدا ہوتے اگر آپ فرض کے 40 برس جینے والے ہیں تو 1 سال ختم ہوا تو 39 ہو گیا، اور ختم ہوا 38 ہو گیا، اور ختم ہوا 37 ہو گیا. گھٹتے 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 2 پر آیا، پھر 1 پر آیا، پھر ختم ہو گئے. تو گیپ پیدا ہوتے ہی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. اب کتنی 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 سوچنے کی بات یہ ہے کہ ادھر میں پیدا ہوا، ادھر کاؤنٹ ڈاؤن بھی شروع ہو گیا، ہوتے ہوتے مر جاؤں گا میں. تو برفی کا معاملہ تو ہوا، جیسے پر پگھل پگھل کم ہو رہی ہے، ایسی میں یعنی ہر دن کم ہوتا چلا جا رہا ہوں، یہاں تک کہ موت تک پہنچ جاتا ہوں میں. تو انہوں نے کہا کہ ایسی ہی معاملہ انسان کا ہے، برف جیسا، کہ جس طرح سے برف، انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے سمجھا اس آیت کو بغداد کے ایک ایک جگہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی برف بیچ رہا تھا، آئس. اس زمانے میں برف کی آئس فیکٹری نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک اور طریقہ تھا برف بنانے کا، اس سے برف بنا کر بیچتے تھے لوگ. تو وہ ایک آدمی بیچ رہا تھا برف، یعنی وہ گھوم گھوم کر کے وہ کہتا تھا، پکارتا تھا، اے لوگو، ایک ایسے آدمی کی مدد کرو جس کا سامان ہر لمحہ پگھل کر ختم ہو رہا ہے. مطلب اگر تم خریدو گے نہیں اور مجھے ایسی میرا برف جو ہے ایسے پڑا رہے گا تو کچھ دیر کے بعد سارا پگھل کے بہہ چکا ہوگا، میرے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. تو ان کا کہ جب میں نے سنا اس آدمی کو یہ کہتے ہوئے کہ اے لوگوں، ایک ایسے انسان کی مدد کرو جس کا سرمایہ، جس کا کیپٹل ہر وقت کم ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، ڈکریز ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہی زندگی کا معاملہ ہے. زندگی کیا ہے؟ ہر لمحہ کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، ہم موت کی طرف جا رہے ہیں. لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، حالانکہ ڈیتھ ڈے منانا چاہیے، کیونکہ ہر اگلا سال کیا ہوتا ہے، وہ ڈیتھ کو یاد دلاتا ہے کہ میری عمر میں 1 سال اور کم ہو گیا. جب ہم برتھ ڈے مناتے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ برتھ ڈے کے دن ہماری عمر بڑھ رہی ہے. ہر سال جب ختم ہوا میرا، ہر سال جب پورا ہوتا ہے تو وہ ایک ریمائنڈر ہے کہ تمہاری زندگی جتنی تھی اس میں 1 سال اور کم ہوگا، 1 سال اور کم ہوگا. تو یہ معاملہ کاؤنٹ ڈاؤن کا معاملہ ہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سورہ بتا رہی ہے کہ اے انسان، ہوشیار ہو جا، الرٹ ہو جا، اویل کر لے اپنے ٹائم کو. اویل نہ کرنا ہی گھاٹے میں جانا ہے. مطلب برف نہ بیچنا ہی برف کو ختم کرنا ہے. بیچ لو، یعنی برف کو استعمال کر لو تو مل گیا، اگر چھوڑے رہو تو ختم. تو لکھا ہے کہ زندگی ایسی ہی ہے بس، کہ گھاٹا تو اپنے آپ ہو رہا ہے، لاس تو اپنے آپ ہی ہو رہا ہے، لیکن اویل کرنا ہے تو وہ آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی، اسٹرگل کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی. فیلئر تو اپنے آپ آ رہی ہے، اچیومنٹ جو ہے وہ کوشش کر کے آئے گا. کیسی عجیب بات ہے. اب یہ نماز میں پڑھا آدمی نے، اکثر نمازوں میں لوگ چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں تو یہ سورہ عصر سب لوگ پڑھتے ہیں، بہت لوگ پڑھتے ہیں.
اب بتائیے کہ یہ جو ہے کتنا ہلا دینے والی بات ہے. یہ ریمائنڈر جو ہے کتنا ہلا دینے والا ہے. جب آدمی یہ سورہ کو پڑھ کر نکلے باہر نماز کے باہر, تو یعنی آج کل تو آپ دیکھیے کہ مسجد پڑھ کھڑے ہو جائیے گیٹ پر, نکلے گئے لوگ تو ہوا کرتے ہوئے, باتیں کرتے ہوئے, ہنسی مذاق کرتے ہوئے نکلتے ہیں. کافی کسی مسجد کے سامنے کھڑے ہو جائیے آپ. لیکن پرافٹ کے جو کمپینین تھے تو آتا ہے کتابوں میں کہ جب وہ نکلتے تھے تو ہر ایک چپ ہوتا تھا, سب اسپیچلیس ہوتا تھا, چپ چاپ سر جھکائے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہوتے تھے. اب سوچیے کیوں ایسا ہے. آج مسجدوں سے جو باہر نکلتے ہیں لوگ تو خوب ہاں ہو کرتے ہوئے, ہنستے ہوئے, بولتے ہوئے نکلتے ہیں. وہ نکلتے تھے اسپیچلیس ہو کر کے. کیوں؟ یہ یاد کرتے تھے کہ ہمارا تو کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, ہر دن ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. اویل کر لو, اویل کر لو, اویل کر لو, کیا معلوم کل ہی موت آنے والی ہو. تو ان کے لیے نماز ریمائنڈر بن جاتی تھی. آج کل کیا ہے, نماز کو سمجھتے ہیں ریچول, ایک فارم ادا کر لیا بس بات ختم. ایسی نماز کے بارے میں وہی رسول اللہ کا قول ہے کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. تو اس طرح کی باتیں پڑھتے ہوئے آدمی اور آگے بڑھتا ہے تو پھر اس میں وہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں رکوع اور سجود. رکوع کہتے ہیں آدمی سر جھکایا آدمی نے, اور سجدہ کہتے ہیں کہ سر کو زمین پر رکھ دیا, پہلے جھکا اور پھر یعنی جو کہتے ہیں باؤ کرنا, باؤ کیا, پھر زمین پر سر رکھ دیا. یہ کیا ہے؟ اسی اسپرٹ کا یہ ایک وہ ہے ڈیمونسٹریشن ہے. رکوع اور سجدہ بھی کوئی ریچول نہیں ہے, کوئی رسم نہیں ہے. یعنی باؤ کرنا یا اپنا سر زمین پر رکھ دینا یہ کوئی ریچول کی بات نہیں ہے. وہ اسپرٹ جو جاگی آدمی کے اندر کہ بڑا تو خود صرف خدا ہے, میں تو چھوٹا ہوں, شکر تو خدا ہی کے لیے ہے, اسی کو ساری بڑائی ہے. میری زندگی اس وقت کامیاب ہوگی جب کہ خدا کی مجھے مدد ملے, اس کی ہیلپ ملے, نہیں تو میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہوں. یہ سب احساسات جو جاگے آدمی کے اندر, تو وہ احساسات جو ہے مینیفیسٹ ہوئے اس طرح سے کہ آدمی سجدے میں گر پڑا, رکوع میں گر پڑا. اور پھر وہاں پر کیا کہتے ہیں, تو مثلا اس میں کئی دعائیں ہوتی ہیں. عام طور پر تو نماز میں کچھ ایک دعا ہے وہ یاد کر لیتے ہیں, لوگ پڑھتے رہتے ہیں, لیکن حدیثوں میں اور دعائیں آتی ہیں بہت سی. مثلا رکوع کے بارے میں حدیث میں ہے کہ آپ نے جب رکوع میں گئے, رکوع کہتے ہیں گائستہ جھکنے کو, تو آپ کے زبان سے نکلا اے خدا میں جھک گیا تیرے آگے, میرا سر تیرے آگے جھک گیا, میری آنکھ تیرے آگے جھک گئی, میرا کان تیرے آگے جھک گیا, میرا پورا سب کچھ جھک گیا تیرے آگے. اسپرٹ جو ہے وہ بول رہی ہوتی تھی, وہ اسپرٹ. تو اللہ کو جو آپ نے بڑا مانا, اپنے کو چھوٹا مانا, تو کیا ہوا؟ سرنڈر کی اسپرٹ آئی, سبمیشن کی اسپرٹ آئی. تو یہ رکوع اور سجدہ جو ہے حقیقتاً سبمیشن اور سرنڈر کی اسپرٹ کا کیا ڈیمونسٹریشن ہے, اسی کا مینیفیسٹیشن ہے. وہی چیز جو اندر ایک اسٹارم اٹھا تھا, وہی اسٹارم اس طرح رکوع اور سجدے کی صورت میں ڈھل گیا. یہ اسپرٹ والی نماز. اس طرح سے آپ پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں, اور عام طور پر نمازیں 2 یونٹ 4 یونٹ
یا مغرب میں 3 یونٹ ہوتی ہیں. تو نمازوں ختم کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, آپ آخر میں اپنا سر دائیں اور بائیں موڑ کر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہر نماز کے بعد کہا جاتا ہے. پیس بی اپان یو, پیس اینڈ بلیسنگ بی اپان یو. یو سے کون مراد ہے؟ سارے دنیا کے لوگ, یعنی ایسٹ میں, ویسٹ میں, ساؤتھ میں, نارتھ میں, ہر طرف جو لوگ ہیں ان سب کے لیے. تو سر جب گھماتا ہے نماز پڑھنے والا ادھر اور ادھر, تو سارے وہ انسان جو گلوب پر ہیں, چاہے ایسٹ کے ہوں یا ویسٹ کے ہوں, نارتھ کے ہوں, ساؤتھ کے ہوں, ان سے کہہ رہا ہوتا ہے اے لوگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تمہارے اوپر پیس ہو خدا کی, تمہارے بلیسنگ ہو خدا کی. اس کو ایک بہت بڑے اسکالر تھے, ان کا نام تھا ابن اوینا. ابن اوینا, تو انہوں نے اس کو کہا یہ السلام علیکم کہنا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حل تدری ما السلام, حل تدری ما السلام, کیا تم جانتے ہو کہ السلام علیکم جب کہتا ہے نمازی تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ وہ کہتا ہے کہ انت آمن منی, انت آمن منی. کیسی انوکھی بات ہے دیکھیے, انت آمن منی, انت آمن منی. اے لوگو تم مجھ سے سیف ہو, اے لوگو تم مجھ سے سیف ہو. یعنی اب جو پیوریفائی ہو کر نکلا ہوں مسجد سے میں, اب جو میں خدا کی اسپرٹ لے کر نکلا ہوں مسجد سے میں, تو کیا ہوگا؟ دنیا میں ماڈسٹ بن کر رہوں گا, دنیا میں خدا کو سرنڈر کر کے رہوں گا, دنیا میں سبمیشن کی اسپرٹ کے ساتھ رہوں گا. تو پھر کیا ہوگا؟ میری زبان سے تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی, میرے ہاتھ سے تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ المسلم من سلم الناس بلسانہ ویدہ, مسلم از ون بائی ہوز ہینڈس اینڈ ٹنگ آر پیپل آر سیف. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز جو ہے آدمی کو کیا بناتی ہے؟ پیسفل ممبر آف سوسائٹی, ہارملیس ممبر آف سوسائٹی. یعنی مسجد میں ٹرینڈ ہو کر کے, مسجد والی اسپرٹ کو اپنے اندر لے کر کے جب نکلتا ہے آدمی باہر سوسائٹی میں, تو وہ کیسا انسان ہونا چاہیے؟ اگر اس کی اسپرٹ آئی ہے اس کے اندر, ہارملیس پرسن بن جائے, ایک پیسفل بن جائے دوسروں کے لیے, ہر ایک کا ویل وشر بن جائے, ویل وشر, نو پرابلم پرسن بن جائے. اس کا بیہیویئر یعنی لوگوں کے لیے انسان فرینڈلی بیہیویئر بن جائے, انسان فرینڈلی بیہیویئر. تو نماز کو اگر آپ ادا کریں ایک 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 رسم کے طور پر, ریچول کے طور پر, ایک فارم کے طور پر, تو ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نارنگی کا اندر کا پھینک دیں اور چھلکا کھا لیں, تو کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن جب نماز کو پڑھیں اس کی اسپرٹ کے ساتھ, تو کیا کہ آپ نے نارنگی کا اندر بھی کھایا, تو اس سے آپ کو ملے گا کچھ نرسمنٹ. تو نماز کو جب پڑھا جائے, نماز کو جب ادا کیا جائے اس کی اسپرٹ کے ساتھ, تب یہ بات ہوتی ہے کہ آدمی جب باہر نکلتا ہے تو ایک نیا انسان ہوتا ہے, ایک نیا انسان, جس قرآن میں صبغۃ اللہ و ناصر من اللہ صبغہ, یعنی اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہوتا ہے. وہ اللہ کے رنگ میں رنگا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر سبمیشن ہوگا, اس کے اندر آنیسٹی ہوگی, اس کے اندر ماڈسٹی ہوگی, وہ سچ بولے گا, وہ لوگوں کا ویل وشر ہوگا, کسی کا پیسہ نہیں مارے گا, کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا.
تو اگر آپ یہ چیزیں دیکھیں نمازی میں تو سمجھیے کہ اس نے رسپیکٹ والی نماز پڑھی ہے. اگر آپ دیکھیں یہ چیزیں نہیں ہیں تو سمجھ لیے کہ اس نے ایسی نماز پڑھی کہ فارم کو تو ادا کیا اس نے اور اسپرٹ وہاں غائب تھی. ویسے ہی جیسے کہ آدمی نے سنترے کا چھلکا تو کھا لیا اور اس کا اندر کا جو تھا وہ پھینک دیا. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جس کو سمجھنا چاہیے. اس بات کو سمجھے بغیر جو نماز ادا کی جائے گی وہ نماز خدا کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. نہ بندوں میں کوئی ویلیو ہوگی نہ خدا کے ہاں کوئی ویلیو ہوگی. اور اگر اسپرٹ کے ساتھ سچی نماز ادا کی جائے گی تبھی وہ بندوں کے نزدیک بھی اس کی ویلیو ہوگی اور خدا کے نزدیک بھی اس کی ویلیو ہوگی. وہی سچی نماز ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، یعنی نماز ہی سے آدمی مومن بنتا ہے اور نماز چھوڑ کر وہ ایمان اس کا ختم ہو جاتا ہے. یہ اتنی بڑی چیز ہے نماز. ایک پرشین پوئٹ نے، ایک صوفی پوئٹ نے نماز کے بارے میں کہا کہ روز معاشر کے جاں گداز ببد اولی پرسش نماز ببد. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز is the first to be questioned in the crucial day of judgment. Namaz is the first to be questioned in the crucial day of judgment. اتنی امپورٹنس ہے نماز کی، جس کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، SALAT، صلاۃ. تو آپ سوچئے کہ جس خدا نے اتنے بڑے یونیورس کو بنایا وہ کچھ فارم کو اتنی بڑی امپورٹنس دے دے گا؟ یہ خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے. کچھ فارم جو ہم دہراتے ہیں نماز میں، کچھ ریچولس، تو خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کریں گے آپ اگر سمجھیں کہ یہی سب سے بڑی چیز تھی جو خدا کو اپنے پیغمبر کے ذریعے بھیجنا تھا انسان کے پاس. ایسی نماز سے تو بڑی چیز ایک درخت ہے. ایسی نماز سے بڑی چیز ایک درخت ہے. درخت سے آپ کو کیا لکڑی ملتی ہے، شیڈو ملتا ہے، ہری ہری پتیاں ملتی ہیں، پھول ملتا ہے، پھل ملتا ہے. ایک بیوٹیفل سین دیتا ہے درخت آپ کو. آپ کے گھر کے پاس درخت ہو تو اس کی بیوٹی میں بڑھاتا ہے وہ. تو ایسی اسپرٹ لیس نماز سے کہیں اچھا ہے ایک پیڑ. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ خدا نے یعنی اسی پر ہیل اور پیراڈائز کا معاملہ رکھ دیا کہ جو نماز یہ فار والی نماز پڑھ لے وہ پیراڈائز میں جائے، جو نہ پڑھے وہ ہیل میں جائے. تو کیسا عجیب خدا ہوگا وہ. ایک آپ دیکھیے ایک پیڑ کو، ایک ایک ریور کو جب بہہ رہا ہوتا ہے، ایک ماؤنٹین کو اور سورج کو، آسمان کو، کتنی بیوٹیفل نیچر ہے یہ. اس کو دیکھ کر تھرل پیدا ہوتا ہے، تھرل. ایسی بیوٹیفل دنیا بنا لے ہوا انسان نماز، ایک اسپرٹ لیس نماز کو، ایک فارم کو کہے کہ یہ پڑھ لو تو پھر تم کو پیراڈائز دے دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا انڈر اسٹیمیشن ہے. خدا کو کم سمجھنا ہے. خدا کو کم سمجھنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ المساجد و بیوت المتقین، المساجد و بیوت المتقین، مسجدیں تقویٰ کا گھر ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو
ایک حدیث یعنی ایک سیئنگ آف پروفٹ سنانا چاہتا ہوں. ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا المؤمن القوی خیر و احب عند اللہ من المؤمن الضعیف ولکل خیر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹرانگ بلیور اور ویک بلیور میں خدا کو اسٹرانگ بلیور زیادہ پسند ہے کمزور بلیور سے. یعنی مومن قوی خدا کو زیادہ پسند ہے مومن ضعیف سے. پھر آگے جو بات کہی گئی وہ بہت بڑی بات ہے. وَلِكُلٍّ خیر، اور دونوں ہی میں خیر ہے، دونوں ہی میں کچھ پوائنٹ گڈ کے ہیں، دونوں ہی میں گڈ ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے یہ مسٹیریس بات نہیں ہے. It is quite understandable by applying your reason. وہ کیسے؟ دیکھیں نماز کی جو اسپرٹ میں بتا رہا ہوں اس سے بہت جڑا ہوا ہے یہ سیئنگ جو پروفٹ کی ہے. دونوں ہی کے لیے خیر کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے میں ایک اسٹرانگ آدمی زیادہ ٹھیک معلوم ہوتا ہے، زیادہ کام کا لگتا ہے وہ، لیکن جو کمزور ہے اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی بھلائی ہے. وہ کیا؟ جب آپ اپنے کو ویک فیل کریں تو دیٹ انکلکیٹس دی اسپرٹ آف ماڈesty in your soul, in your mind. یعنی اسٹرانگ اپنے کو فیل کریں تو آروگنس آ سکتا ہے. That is a very risky position. It's a very risky position. اپنے کو سمجھیں کہ میرے مسلس بڑے طاقتور ہیں، میرا نروس سسٹم بہت مضبوط ہے، میری باڈی بڑی اسٹرانگ ہے، تو آپ ایک رسک میں جیتے ہیں. وہ رسک کیا ہے؟ آپ کے اندر ایگوئزم آ جائے، آروگنس آ جائے. اس کا رسک جو کہتے ہیں ہندی میں بڑا اچھا ورڈ ہے اہنکار. اہنکار بہت ہی میننگ فل ورڈ ہے جو کسی اور زبان میں مجھے دکھائی نہیں پڑا. آروگنس وغیرہ جو ہے اس سے زیادہ میننگ فل ورڈ ہے اہنکار. تو ایک اسٹرانگ آدمی کے لیے یہ اندیشہ ہے کہ وہ اس کے اندر اہنکار آ جائے. لیکن جو ایک ویک آدمی ہے جس کا باڈی کمزور ہے، اس کا نروس سسٹم کمزور ہے، تو وہ بھی ایک ایڈوانٹیجیس پوزیشن میں ہے. اس کا بھی ایک پلس پوائنٹ ہے. وہ کیا؟ اس کی وجہ سے اس کے اندر ہیوملٹی اور ماڈesty آئے گی، ہیوملٹی آئے گی، اپنے کو کم سمجھنے کا مزاج آئے گا. یعنی وہ کوالٹی جو خدا کو زیادہ پسند ہے. خدا کو پسند ہے سبمیشن، سرنڈر، ماڈesty. تو یہ کوالٹی اس کے اندر آئے گی. اسی لیے فرمایا کہ لکل خیر، دونوں ہی کے لیے بھلائی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ویک ہونا شاید زیادہ اچھا ہے کیونکہ وہ اس کے لیے کم رسک ہوتا ہے. تو میں نماز کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ المساجد و بیوت المتقین، مسجدیں تقویٰ کا گھر ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ تقویٰ کی اسپرٹ انکلکیٹ کرنے کا سینٹر ہے. مسجدیں ٹریننگ سینٹر ہیں اس بات کا کہ آدمی کے اندر تقویٰ پیدا ہو. اس کا ٹرانسلیشن تو یہ ہے کہ مسجدیں تقویٰ کا گھر ہیں یا متقیوں کا گھر ہے. لیکن اس کو سوچیے تو معلوم ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے
کہ وہ ٹریننگ سینٹر ہیں، تقویٰ کا ٹریننگ سینٹر ہے۔ تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر سنسیئرٹی آ جائے، آپ چیزوں کو زیادہ سیریسلی لینے لگیں۔ وہ چیز جس کو کہتے ہیں ہم اردو میں احتیاط کا مزاج، وہ آ جائے۔ سوچیں بہت زیادہ، کوئی بات بولنے سے پہلے سوچیں، کچھ کرنے سے سوچیں کہ بھائی ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، یہ مزاج آ جائے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں، اس سے پہلے میں سنایا ہی میں نے آپ کو، کہ حضرت عمر نے ایک صحابی سے پوچھا، ایک کمپینین سے، کہ واٹ از تقویٰ، تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین ہر سلکت طریقاً ذا شوقن، کیا آپ ایک ایسے راستے پہ کبھی چلے ہیں جس میں راستے کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، تھارنی بشز ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بلا، ہاں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ فما فعلتا، تو اس وقت کیا کیا آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شمبر تو وشتہت تو، یعنی ادھر بھی تھارنی بش، ادھر بھی تھارنی بش، ایک بہت ہی نیرو راستہ ہے، اس سے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کیا کہ اپنے کپڑے کو سمیٹ لیا اور بچتے بچتے آگے چلا گیا، اپنے کو بچاتے ہوئے سنبھالتے ہوئے آگے چلا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ذالک التقویٰ، یہی تقویٰ ہے۔ دنیا کی زندگی میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ٹیمپٹیشن ہیں، بہت سارے فتنے ہیں، جگہ جگہ بہکاوے ہیں، پوری ورلڈ ایک ڈسپٹیو ورلڈ بن گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ ڈسپشن ہے۔ تو اس ڈسپٹیو ورلڈ میں ہم جیتے ہیں۔ ڈسپٹیو ورلڈ کا مطلب کیا ہے؟ آپ ایک بہت بڑا، آپ نے بلڈنگ دیکھی، پیلس دیکھا، تو آپ کو لگا کہ دیکھو یہ بڑی چیز ہے، میرے پاس بھی پیلس ہونا چاہیے۔ تو وہ ڈسپٹیو ہے، اس لیے کہ کیا ہے اس کی حقیقت؟ جو لوگ بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں ان کے دل سے پوچھ لیجیے کہ کیا ان کو ملا ہوا ہے؟ بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے لوگ سب سے زیادہ ٹینشن اور اسٹریس میں جیتے ہیں۔ آپ سروے کر کے دیکھ لیجیے۔ تو ملا کیا؟ تو یہ سب، یہ ایک ایک چیز دنیا میں ڈسپٹیو ہے، آپ کو دھوکہ دیتی ہے کہ بڑی اچھا ہے، یہ بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے، لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سارے جو چیزیں ہیں جو آپ کو دھوکہ دیتی ہیں، اس سے اپنے کو بچا سکیں، ہر ٹیمپٹیشن سے اپنے کو اوپر اٹھا سکیں، شیطان کے بہکاوے سے اپنے کو بچا سکیں۔ تو آپ کو مالش سے بچنا ہے، حسد سے بچنا ہے، اینگر سے بچنا ہے، ڈس آنیسٹی سے بچنا ہے، کرپشن سے بچنا ہے، آروگنس سے بچنا ہے۔ تو یہ سب تو سینٹیمنٹ آپ کے اندر موجود ہیں، بار بار وہ جاگتے ہیں۔ تو کیسے بچیں گے آپ؟ تقویٰ، یعنی آپ بہت زیادہ سیریس ہوں، بہت زیادہ سنسیئر ہوں، بہت زیادہ سوچتے ہوں کہ بھائی یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے۔ وہی تھارنی بش کے بیچ سے چلتے ہوئے جس طرح آدمی اپنے کو بچاتا ہے، ایسے ہی دنیا میں چلتے ہوئے اپنے کو بچائیں آپ۔ مثلاً یہ ہے کہ کسی نے آپ کو گالی دے دی، کسی نے پرووک کر دیا، تو بچنے کا ٹائم آ گیا، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے اندر نگیٹو تھاٹ آئیں گے، آپ کے اندر ریونج آئے گا، آپ غصہ ہوں گے، لیکن اپنے کو آپ بچائیں اس سے۔ جیسا قرآن میں آتا ہے کہ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ سچا انسان وہ ہے جو غصے کو پی جائے اور لوگوں کو فارگیو کرے۔
تو کب ایسا ہوگا؟ جب لوگ غصہ دلائیں گے. اگر کوئی سوسائٹی میں غصہ دلانے والا نہ ہو تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے غصے کو پی جانا. تو ایسے سوسائٹی جہاں کچھ لوگ غصہ دلاتے ہیں، کچھ لوگ پرووک کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جس کے اندر نگیٹو تھاٹ آتا ہے آپ کے اندر، اس سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، اسی کا نام ہے تقویٰ. تو یہ کہا گیا کہ مسجد تقویٰ کا گھر ہے، یعنی تقویٰ کی اسپرٹ کو اندر ڈالنے کا اس کا ٹریننگ سینٹر ہے. تقویٰ کی اسپرٹ کا ٹریننگ سینٹر ہے، یہ مطلب ہے اس بات کا. تو میں نے چند باتیں عرض کی کہ نماز کی اسپرٹ کیا ہے. اب ایک اور بات سنیے. لیکن نماز جو پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں تو وہ کانگریگیشن کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. تمام نمازیں وہ کانگریگیشنل پریئر ہے. تو یہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز. تو نماز کیسے پڑھی جاتی ہے جماعت کے ساتھ؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ چاہے آپ 10 آدمی ہوں یا 10,000 ہوں، تو آپ کو رو میں صف میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. سارے لوگ، چاہے 2 رو ہو یا 50 رو ہو، 100 رو ہو، کتنے بھی قطاریں ہوں، کتنے بھی صف ہوں، سب لوگ صف میں کھڑے ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک آدمی جو نماز کو لیڈ کرتا ہے وہ آگے کھڑا ہوتا ہے، جس کو امام کہا جاتا ہے. امام جو ہے وہ نماز کو لیڈ کرتا ہوتا ہے، یعنی وہ جب کہے گا اللہ اکبر تو دوسرے لوگ بھی اللہ اکبر کہیں گے. وہ جب پڑھے گا کچھ تو اس کو سنیں گے لوگ. وہ جب جھکے گا سب لوگ جھک جائیں گے. وہ سجدے میں جائے گا، سر اپنا زمین پہ رکھے گا تو وہ بھی سر زمین پہ رکھیں گے. تو امام ایک آدمی ہوتا ہے، 2 آدمی نہیں. ایسی کوئی کانگریگیشنل پریئر پاسبل نہیں ہے جس میں 2 امام کھڑے ہوئے آگے. تو چاہے 10 آدمی ہو، چاہے 10,000 اور 10 لاکھ بھی ہوں، امام ایک رہے گا. تو یہ جو کانگریگیشنل پریئر ہے، ایک بہت بڑا لیسن اس کے اندر ہے. وہ لیسن کیا ہے؟ وہ لیسن یہ ہے کہ اپنے میں سے ایک کو آگے کر کے سب کے سب بیک سیٹ پر چلے جاؤ. اپنے میں سے ایک کو آگے کر کے سب کے سب بیک سیٹ پر چلے جاؤ. یہ 5 ٹائم یہ لیسن دیا جاتا ہے مسجدوں میں. اب تو کتنی بڑی بات یہ ہے. اگر سماج کے اندر یہ اسپرٹ آ جائے کہ لیڈر تو ایک ہوگا، سب تو لیڈر نہیں کر سکتے، تو کیا ہوگا؟ ایکسیپٹنس کا مزاج پیدا ہوگا. ایکسیپٹنس آف لیڈرشپ. جب تک ایکسیپٹنس آف لیڈرشپ کا مزاج یہ کر سکتا ہے کہ ایک کو آگے کر کے باقی سب لوگ پہ ہی چلے جائیں، بیک سیٹ پہ چلے جائیں. ورنہ کیا ہر آدمی جم کر کے، اگر یہ اسپرٹ نہ ہو، ہر آدمی جم کر کے آگے جائے گا، ہر آدمی آگے کھڑا ہونا چاہے گا. تو لوگوں کے اندر ایکسیپٹنس آف لیڈرشپ کی اسپرٹ پیدا کرنا، یہ ہے کانگریگیشن نماز کا مقصد. دیکھیے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہتے ہوئے، کہ مسلمانوں میں کوئی لیڈر نہیں. اکثر لوگ سنتے ہو گے، آپ آرٹیکل بھی چھپتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی لیڈر نہیں. میں کہتا ہوں یہ بالکل بیس لیس بات ہے. بیس لیس بات ہے. لیڈرشپ کیا ہے؟ مشہور مسئلہ ہے کہ مانو دیو، نہیں تو پتھر. لیڈر مان لی کسی کو تو لیڈر ہے، نہ مانے تو لیڈر نہیں ہے وہ. یعنی گاندھی کو 47 سے پہلے لوگوں نے مان لیا تھا تو لیڈر بنے ہوئے تھے وہ.
47 کے بعد مانا نہیں تو ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ اب میری بات کون سنے گا. 47 کے بعد مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اب میری کون سنے گا. ایک کتاب چھپی ہے ہندی میں, اس کا ٹائٹل یہی ہے, اب میری کون سنے گا. تو جب انڈین لوگوں میں ایکسیپٹنس تھا گاندھی کے بارے میں تو ان کی لیڈرشپ چل رہی تھی. ایکسیپٹنس ختم ہو گیا تو ان کی لیڈرشپ ختم ہو گئی, گولی مار دی گئی ان کو. تو لیڈرشپ نام ہے ایکسیپٹنس کا. تو مسلمانوں میں جو چیز اس وقت نہیں ہے, جو لیک کر رہی ہے, وہ لیک آف لیڈرشپ کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ لیک آف ایکسیپٹنس آف لیڈرشپ کا معاملہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں لیک آف لیڈرشپ کا پرابلم ہے. یہ غلط ہے بالکل. جو پرابلم ہے وہ ہے لیک آف ایکسیپٹنس آف لیڈرشپ. خدا ہمیشہ پیدا کرتا ہے ایسے لوگ جن کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوتی ہیں. جیسے انڈیا میں 47 سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد تھے, ان کے اندر زبردست کوالٹی تھی لیڈرشپ کی, لیکن انڈیا کے مسلمانوں نے ان کو مانا نہیں, وہ ریجیکٹ کر دیا, تو ان کی لیڈرشپ بھی نہیں چلی. اب جانتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے کہ پارٹیشن نہیں ہونا چاہیے, اور بہت زبردست کوالٹی ان کے اندر لیڈرشپ کی تھی, لیکن مسلمانوں نے ان کو مانا نہیں, ان کو تو چلی نہیں ان کی بات. تو مسئلہ جو ہے لیک آف لیڈرشپ کا نہیں ہے, مسئلہ لیک آف ایکسیپٹنس آف لیڈرشپ کا ہے. وہی کہتے ہیں مانو دیو نہیں تو پتھر. اسی چیز کو جو آپ دیوتا مان لیتے ہیں تو وہ دیوتا بن جاتا ہے, نہ مانی تو پتھر کا ٹکڑا ہے وہ. یہ معاملہ لیڈرشپ کا ہے. تو نماز میں اسی اسپرٹ کو پیدا کیا جاتا ہے, ایکسیپٹنس آف لیڈرشپ کی اسپرٹ کو پیدا کیا جاتا ہے. پانچوں ٹائم میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی آگے کھڑا ہو جاتا ہے, اس کو امام کہتے ہیں ہم, باقی سارے لوگ پیچھے یعنی بیک سیٹ پہ چلے جاتے ہیں. یہ ہے ٹریننگ آف ایکسیپٹنس آف لیڈرشپ. یعنی ہر دن 5 بار یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تم لوگ اگر ایکسیپٹ کر لو گے تو لیڈر بن جائے گا تمہارا کوئی, ایکسیپٹ نہیں کرو گے تو لیڈر بھی نہیں بنے گا. تو پھر کیا ہوگا, انارکی ہوگی, ڈفرینسز ہوں گے, لڑائی ہوگی, جھگڑا ہوگا, جیسا کہ آپ بہت جگہ دیکھ رہے ہیں, پیپر پر روزانہ پڑھتے ہیں آپ کہ نماز پڑھنے کے باوجود کیا ہے, جھگڑا ہے, فساد ہے, مار کاٹ ہے. اسی لیے کہ فارم والی نماز تو لوگ پڑھ رہے ہیں, اسپرٹ والی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. تو دیکھیے نماز میں جیسا کہ میں نے عرض کیا, ایک طرف ایک انڈیویجول کے اندر جو کوالٹی چاہیے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور ساتھ ساتھ ایک سوسائٹی میں سوشل لیول پر جو چیز چاہیے کہ ایک آدمی کی لیڈرشپ میں سارے لوگ چل رہے ہوں. کوئی آرگنائز سوسائٹی اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک کہ لوگوں کے اندر یہ مزاج نہ ہو, یہ اسپرٹ نہ ہو کہ اپنے میں سے کسی کو لیڈر مان کر کے سب لوگ اس کے پیچھے چلیں, اس کے بعد سب لوگ بیک سیٹ پہ چلے جائیں. کتنی بڑی یہ ٹریننگ دی جاتی ہے ہر روز مسجد کے اندر, ایکسیپٹنس آف لیڈرشپ کی ٹریننگ. تو یہ یہاں پر میں آپ کو ایک بات سنانا چاہوں گا جو ابن خلدون نے لکھی ہے. ابن خلدون بہت بڑا اسکالر تھا مسلم ہسٹری کا. تو وہ جب اسپین میں مسلم رول تھا اس زمانے میں وہ پیدا ہوا. تو ابن خلدون کی ایک کتاب ہے, اس کا نام مقدمہ ابن خلدون. مقدمہ ابن خلدون, اس میں اس نے ایک قصہ لکھا ہے, ایک واقعہ کہ مسلم, یہ جو اس زمانے کی بات ہے جب کہ مسلمانوں ابھی کمپینین موجود تھے, تو کمپینین اور کمپین آف دا کمپینینس, وہ زمانے کی بات, اس پیریڈ کی بات ہے یہ. تو جب یہ لوگ گئے وہاں پر ایران,
تو ہزاروں کی تعداد میں گئے تھے وہ. تو وہاں پر اس وقت کوئی مسجد نہیں ہوتی تھی. اب تو وہاں پر بہت مسجدیں ہیں. تب کوئی مسجد نہیں ہوتی تھی. تو ان کا جو اس زمانے میں جو ان کا معاملہ پیش آیا وہ ایران کی فوج سے پیش آیا. تو ایران کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا یزدگرد. وہاں کا جنرل تھا اس کا نام تھا رستم. رستم بہت ہی انٹیلیجنٹ آدمی تھا. اس نے کیا دیکھا کہ یہ لوگ جو عرب سے آئے ہیں روزانہ کھلے اوپن فیلڈ میں کھلی جگہ پر وہ لوگ نماز پڑھتے تھے. تو کیا ہوتا تھا کہ ایک آدمی آگے کھڑا ہو گیا, باقی سب لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے. یعنی ایک کو آگے کر کے سب بیک سیٹ پہ چلے گئے. اور اس کے بعد کیا ہوا, آگے والا آدمی جو جو کرتا ہے وہی پیچھے والے کرتے ہیں. یعنی ہاتھ اٹھایا تو بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں, جھکے تو بھی جھکتے ہیں, اٹھے تو بھی اٹھتے ہیں. تو اس نے دیکھا جب کئی بار یہ چیز, تو اس نے سمجھا کہ تو یہ تو ڈسپلن وے میں زندگی گزارنے کی طرف ٹریننگ ہے, ڈسپلن لائف کی ٹریننگ ہے یہ. تو اس زمانے میں خلیفہ جو تھے ان کا نام تھا عمر, سیکنڈ کیلف جو تھے عمر. تو رستم نے کہا کہ اکل عمر و کبدی, اکل عمر و کبدی یعلم الکلاب الآداب. عمر میرا کلیجہ کھا گیا, کیونکہ یہ, اس کا لٹرل ٹرانسلیشن یہ ہے کہ عمر میرا کلیجہ کھا گیا کیونکہ یہ کتوں کو آداب سکھا رہا ہے, کتوں کو ڈسپلن سکھا رہا ہے. اصل میں ایران کے لوگ بہت ہی, ان کے اندر کبر تھا, بہت ہی آروگنس تھا. عربوں کو بہت حقیر سمجھتے تھے وہ, جسٹ لائک انیمل سمجھتے تھے, انیمل. اس زمانے کی جو یہ اس بات کی بات ہے جب کہ ساسانید امپائر قائم تھی. اب جانتے اس زمانے میں دو بڑی امپائر تھی, رومن امپائر اور ساسانید امپائر. تو ساسانید امپائر کا سینٹر جو تھا ایران تھا وہ. تو وہ لوگ عربوں کو بالکل حقیر سمجھتے تھے, جسٹ لائک انیمل. تو اسے جب دیکھا کہ عربوں کو کی ٹریننگ ہو رہی ہے, تو اس کی زبان سے جملہ نکلا کہ عمر میرا کلیجہ کھا گیا, یہ تو کتوں کو ڈسپلن سکھا رہا ہے. ہم کیسے ان کو فیس کریں گے, کیسے ان کا مقابلہ کریں گے. اتنا ویل ڈسپلن لوگ جو ہیں وہ تو پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں. اس نے گیا اس وقت اس بات کو اکنالج کیا کہ نماز ڈسپلن کی ٹریننگ ہے, اور ڈسپلن لوگ جو ہوتے ہیں وہ یعنی ان کا اتھاہ طاقت آ جاتی ہے, کوئی ان کو کینکر کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. اس کا اس طریقے سے اکنالج کیا انہوں نے کہ اس نے کہ خلیفہ عمر جو ہے میرا کلیجہ کھا گیا, وہ ان لوگوں کو ڈسپلن سکھا رہا ہے. ہم بھلا ڈسپلن کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جو لوگ اتنا ہائیلی ڈسپلنڈ ہوں ان کا مقابلہ کرنا ہمارے بس سے باہر ہے, ہمارے بس سے باہر ہے. یہ ہے نماز, یہ ہے نماز. تو میں نے جو عرض کیا کہ نماز کسی فارم کا نام نہیں ہے. جب ہم نماز کا ورڈ بولتے ہیں تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ فارم ہیں, کچھ ریچولس ہیں, ان کو دہرانا, اسی کا نام نماز. دیکھیے فارم ہر چیز میں ہوتا ہے, لیکن اس کی ایک اسپرٹ ہوتی ہے. جیسے آپ لوگ یہاں اکٹھا ہیں, اس کا ایک فارم ہے, لیکن فارم اصل نہیں ہے. اصل وہ ہے جس اسپرٹ کے ساتھ ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. وہ اسپرٹ اگر میرے اندر ہو, آپ کے اندر ہو, تو یہ بہت ہی بلیسنگ کی چیز بن جائے گی ہماری میٹنگ. اگر وہ اسپرٹ نہ ہو میرے اندر اور آپ کے اندر, تو سب کچھ بھی نہیں ہے, نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہے. تو کوئی بھی چیز ہو, ایسا نہیں کہ نماز ایکسیپشنلی کوئی الگ چیز ہے, وہ ہر چیز کا ایک فارم ہوتا ہے, ہر چیز کی ایک اسپرٹ ہوتی ہے. تو اس اسپرٹ کو جگانا یہ ہے اصل کام. کیونکہ اگر اسپرٹ ہے تبھی فارم کی کوئی ویلیو ہے. اسپرٹ اگر نہیں ہے تو فارم کی کوئی
ویلو نہیں.